السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تدریسی کتاب میں دیے گئے اسباق کے آخر میں کچھ سرگرمیاں دی گئی ہوتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں مشق کے بعد دی گئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج ہم سبق نمبر 4 نظم و ضبط کے اختتام پر دی گئی سرگرمیوں کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ سرگرمی مشقی سوالات کے بعد دی گئی ہے۔ سرگرمیاں ہیں، ان کا مشاہدہ کریں اور اپنے مشاہدے کو اپنی کاپی پہ لکھیں۔ اب کن چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے، وہ 3 پوائنٹ یہ دیے گئے ہیں ہمیں۔ چیونٹیوں کے چلنے کا، شہد کی مکھیوں کے شہد بنانے کا، شام کے وقت پرندوں کی واپسی کے سفر کا۔ ہمیں یہ 3 پوائنٹ دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کا مشاہدہ کریں اور اپنے مشاہدے کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ آج ہم شہد کی مکھیوں کے شہد بنانے کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ آپ کا تخلیقی کام ہے۔ میں اس کے اہم نکات اور کچھ تفصیل آپ کو بتا دوں گی۔ آپ نے اپنے تخلیقی کام کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے ان تینوں پوائنٹس پر 5 سطریں لکھنی ہیں یا ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہے الگ الگ سے، یعنی چیونٹیوں کے چلنے کا مشاہدہ کرنا ہے اور اس کی 5 سطریں لکھنی ہے یا 4 یا 5 سطروں پر مشتمل پیراگراف لکھنا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کے شہد بنانے کا اور شام کے وقت پرندوں کی واپسی کے سفر کا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں جن میں انسانوں سے لے کر حشرات الارض بھی شامل ہیں۔ حشرات الارض یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے پابند ہیں۔ اگر ہم نظم و ضبط کے حوالے سے حشرات الارض میں سے شہد کی مکھی کے شہد بنانے کا مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا شہد کی مکھیوں کا شہد بنانے کا عمل۔ یہ اس کے اہم نکات ہیں۔ میں آپ کو اہم نکات بتاؤں گی۔ آپ نے ان اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نظم و ضبط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے متعلق شہد کی مکھیوں کے شہد بنانے کے متعلق آپ نے 5 سطریں لکھنی ہیں یا ایک پیراگراف کی صورت میں اس کو لکھنا ہے۔ اہم نکات کیا ہیں کہ شہد کی مکھیاں اللہ کی ننھی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، حشرات الارض بھی پیدا کی ہیں، تو شہد کی مکھیاں بھی اللہ تعالیٰ کی ننھی مخلوق ہیں۔ یہ شہد بنانے کے لیے مختلف پھولوں پر جاتی ہیں، ایک پھول سے دوسرے پھول سے تیسرے پھول، اسی طرح یہ مختلف پھولوں پر جاتی ہیں اور نیکٹر اکٹھا کرتی ہیں، نیکٹر یا رس اکٹھا کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام پھولوں میں پیدا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ پھولوں میں یہ رس میٹھے پانی کی طرح کا پتلا ہوتا ہے اور کچھ میں گاڑھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رس بنایا ہوتا ہے اور یہ رس مختلف حشرات الارض جیسے کہ پتنگوں، تتلیوں اور شہد کی مکھیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ شہد کی مکھیاں یہ رس اکٹھا کرتی ہیں اور اکٹھا کر کے اپنے منہ کے اندر کیمیائی عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے اندر کیمیائی عمل کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے اور منہ کے اندر کیمیائی عمل کرنے کے بعد شہد کی مکھیاں شہد کو پکانے کے لیے اپنے پروں کا استعمال کرتی ہیں، یعنی اپنے پروں کے ذریعے سے اس کو ہوا دیتی ہیں اور اپنے پروں کا استعمال کرتی ہیں۔ شہد چھوٹے قطروں کی صورت میں خانوں میں اوپر بھیج دیتی ہیں، یعنی اپنے جسم میں جو ان کے خانے بنے ہوتے ہیں یہ ان کو خانوں میں اوپر کی طرف بھیجنا شروع کر دیتی ہیں۔ پروں کو پھڑپھڑا کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہیں۔ پروں کو پھڑپھڑا کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہیں، یعنی تیز ہوا دیتی ہیں تاکہ اس میں جو اضافی نمی ہو، زیادہ پانی ہے، وہ سب خشک ہو جائے اور شہد جو ہے وہ گاڑھا خالص کی صورت میں بن جائے، تیار ہو جائے۔ اب اضافی نمی کو یہ خشک کرتی ہیں۔ جب اضافی نمی کو خشک کر دیتی ہیں، پانی کو خشک کر دیتی ہیں، تو شہد میں پانی کی مقدار 18% رہ جاتی ہے، اور جب 18% رہ جاتی ہے تو اس طرح شہد تیار ہونے کا عمل تقریباً اختتام تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ عمل شہد کو مستحکم اور دیر پا غذا میں تبدیل کرتا ہے، یعنی اس وجہ سے اس عمل سے جس میں شہد کی مکھیاں اپنے پروں کے ذریعے سے رس میں سے زیادہ پانی کو ختم کر دیتی ہیں
اس کو خشک کر دیتی ہیں، اس میں سے نمی ختم کر دیتی ہیں۔ اضافی نمی کو خشک کرنے کے بعد اور زائد پانی جو کہ رس کے اندر موجود ہوتا ہے اسے ختم کرنے کے بعد اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، یعنی شہد جو ہے، اس وجہ سے شہد جو ہے وہ دیر پا غذا یعنی دیر تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اضافی نمی نہیں ہوتی اور اس کو سال ہر سال محفوظ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آپ کو اہم نکات بتائے ہیں۔ آپ نے ان اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو یہ تفصیل سے بتائے ہیں، اور آپ نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 سطریں لکھنی ہیں کہ شہد کی مکھیاں شہد کس طرح سے بناتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے نظم و ضبط کو لازمی مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ یہ سبق ہمارا نظم و ضبط ہے اور ہم نے نظم و ضبط کی ہی اعلیٰ مثال کو پیش کرنا ہے کہ شہد کی مکھیاں نظم و ضبط پر عمل کرتے ہوئے کس طرح سے شہد بناتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے چیونٹیوں کے چلنے کا عمل اور شام کے وقت پرندوں کی واپسی کے سفر کا بھی مشاہدہ کرنا ہے اور ان کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ یہ آپ کا تخلیقی کام ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔